بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج 23 فروری 2024 ہے اور شعبان المعظم جو کہ اسلامی مہینہ ہے اس کی 12 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے۔ اور ویڈیو ریکارڈ کرانے کا مقصد آپ حضرات سے شب برات کے متعلق کچھ آگاہی دینی تھی، کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنے تھے، کیونکہ آگے آ رہی ہے یہ رات شب برات کی، بہت فضیلت والی رات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجسس کے لیے نکلی، میں ان کے پیچھے چلی تو جا کے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ، آپ کیا سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ مطلب یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ باری آپ کی ہے، یعنی کہ آپ کے ہاں میری رات ہے اور میں آپ سے بغیر پوچھے کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا، کسی اور زوجہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت قبیلے بنو کلب کے جتنے ریوڑ ہے، بکریاں وغیرہ جو وہ رکھتے ہیں، تو قبیلے بنو کلب کے جتنے ریوڑوں کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ آپ ذرا دوبارہ غور سے سنیں کہ قبیلے بنو کلب یہ ایک بہت مشہور قبیلہ تھا عرب میں، یہ بکریاں بہت زیادہ تھیں ان کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ رات ہے کہ اس رات میں قبیلے بنو کلب نے جتنی بکریاں رکھی ہے، ان بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ بندوں کو اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت کی وہ بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور یہ تقریباً جب 14 تاریخ اینڈ ہو جائے، یہ بھی ایک ذہن میں ایک بات رکھیں کہ انگریزی تاریخ تو رات کو 12 بجے تبدیل ہوتی ہے، اسلامی تاریخ جیسے ہی شام کو مغرب وہ ڈل گیا، یعنی سورج ڈوب گیا، اس کے بعد سے ڈائریکٹ اگلے دن کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 14 تاریخ ڈل جائے، یعنی کہ 14 شعبان ختم ہو جائے اور مغرب ہو جائے، اس کے بعد سے لے کر کے صبح تک، یعنی کہ جب تک کہ فجر کا وقت داخل نہ ہوا ہو، اس وقت تک اللہ رب العزت آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا، اس طرح اور بہت سارے جو بھی اس طرح چیزیں ہو، جو بھی الفاظ ہو، احادیث میں 2 3 الفاظ آئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ قضا قضا کا لفظ آئے کہ قضا قضا قضا، اس طرح اس طرح اس طرح۔ غرض مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگتی ہے کہ کیا کوئی ہے بخشش مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا، فاغفر له، کہ میں اس کی بخشش کروں۔ کیا کوئی ہے کہ الا من مبتلا فاعافیہ، اس طرح کوئی الفاظ ہے کہ کوئی ہے اس طرح جو مصیبت میں گھیرا ہوا ہو، مبتلا ہو اور میں اس کے کام آ جاؤں، اس طرح فلاں 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 فلاں۔ غرض یہ کہ جتنے بھی انسان کو چیزیں چاہیے، ان سب چیزوں کی آوازیں لگتی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ کیا کوئی ہے اس طرح مجھ سے مانگنے والا، فلاں چیز مانگنے والا، فلاں مانگنے والا، فلاں مانگنے والا۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور صبح یعنی کہ جب فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے پھر یہ نظام واپس ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی رات ہے کہ اس رات اللہ رب العزت اتنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو کلب کے جانوروں کے جو بال ہیں، یعنی بکریوں کے جو بال ہیں، ان بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ رب العزت وہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ بہرحال تو حدیث میں بھی آتا ہے، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اے لوگو جب 15 شعبان آ جائے، یعنی شعبان مہینے کا آدھا آ جائے، آدھے کا مطلب یہ کہ 15 شعبان ہو جائے، تو آپ لوگ اس کی رات کو جاگو
یعنی کہ اس کی رات کو عبادت کے ساتھ گزارو اور رات کو جاگ کر کے اللہ کی بندگی کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ آگے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ دن لے کر آئے۔ تو ہم سب کے پاس ایک موقع ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا ہے، مختصر سا عمل لیکن بہت بڑی فضیلت۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک دن کا روزہ ہے یا ایک رات کی عبادت ہے، ہم رات کو دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے رات کو کیا ایک رات، دو تین چار راتیں بھی جاگتے رہتے ہیں، جاگ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی بندگی کے لیے اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا انعام وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیز اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے کیوں نہیں جاگ سکتے ہیں؟ بہرحال تو میں انشاءاللہ اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ آپ سب حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس رات کے خصوصی اہتمام کریں اور رات میں عبادت کریں اور دن کے وقت روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ بس اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں جو اوروں پر نکیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ اگر اور کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو سنانا شروع کر دے کہ آپ تو نہیں کرتے وغیرہ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے اور مستحب کی حد تک رکھنا چاہیے۔ بس جس کو اللہ نے توفیق دی ہو، جس کے بس میں ہو، تو یہ ایک عمل ہے، بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بہت بڑی خیر سے محرومی ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات، اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر نکیر نہ کریں۔